بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، پی ٹی ایم میں ایک دفعہ سے پھر جو ایک صدا تھی وہ بلند ہونے لگی ہے، بلکہ اس کی دوسری سطح پر دیکھا جائے، دوسری جانب دیکھا جائے تو بلاول نے کچھ باتیں کی ہیں پی ٹی ایم کے متعلق، نون لیگ کے متعلق، خاص طور پر دوہرے معیار کے متعلق۔ ان کا کہنا تھا کہ دوہرا معیار نہیں چل سکتا، ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی بہت سے انکشافات کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق ہونے کی وجہ سے پی ٹی ایم کو نقصان پہنچا، جبکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بریکٹ ہوئے بلاول۔ اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نام پر دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، جب بھی آپ سے گفتگو ہوئی، اب پی ڈی ایم کے معاملے میں آپ نے کہا پی ڈی ایم کا وقت گزر گیا، دور ختم ہو گیا، اب پھر سے وہ پی ڈی ایم کی چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں بلاول نے خاص طور پر نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ہم اب لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں اور آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، دوہرا معیار۔ نہیں، بلاول کچھ زیادہ بڑھ گئے ہیں، یہاں تو ان کا مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں ہیں، یہاں فضل الرحمان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ پنجاب میں اس طرح آپ سیٹیں نہیں لے سکتے کہ آپ آ کے یہ کہیں کہ جی انہوں نے نہ مزاحمت چلے گی، نہ مفاہمت، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے بلکہ ان سے مل گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیسے کیا اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں سیدھے، جناب پہلی تقریر تو زرداری نے کی تھی نا، جو نشر ہو گئی تھی، یعنی ادھر وہ بند کمرے میں تقریر کر رہے ہیں، باہر ان کی پارٹی اس کو نشر کر رہی ہے، تمام موبائل پہ بیٹھے لوگ سن رہے ہیں بالکل۔ تو اسی سے جھگڑا شروع ہوا تھا نا، اسی سے لڑائی کا آغاز ہوا تھا، اور اسی پہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ الگ کر لی ہے اور یہ ان کا پنجاب میں سیٹیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا ہے، ہمیں بھی آفر ہوئی تھی، ہم نے انکار کر دیا، انہوں نے قبول کر لی، اور یہ اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں، مطلب پنجاب میں آ کے یہ مسلم لیگ کے خلاف بولتے ہیں۔ مگر سعد رفیق نے اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، یہ لالی پاپ ہے، اقتدار والی بات، یہ لالی پاپ ہے۔ لالی پاپ دیا، لالی پاپ انہوں نے بڑی خوبصورت دیا نا۔ لوگ جو تجزیہ کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ انہیں کہا سینٹ کا الیکشن لڑو، وہ جتوا دیا، اس نے کہا چیئرمین کا وہ ہروا دیا، اس کے بعد نہیں یہ الیکشن لڑا تو یہ جتوا دیا اور عمران خان کو بتا دیا کہ تو اکیلا کچھ نہیں ہے، اسے نو کانفیڈنس موشن دینی پڑی اور کانفیڈنس کا ووٹ دینا پڑا، وہ جتوا دیا کہ تو ہمارا محتاج ہے۔ پھر جب یہ سینٹ کی طرف آئے تو مسلم لیگ کا پتہ کاٹ دیا۔ انہوں نے تینوں جگہ جو ہے نا ٹھیک موو کی ہے۔ یہ یہاں تو بچے ہیں، یہاں ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اب وہ سیاست گئی۔ اس طرح اگر یہ پنجاب میں آنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں بلاول سے جتنی توقعات تھیں اور خیال تھی کہ ینگ آدمی ہے، خوبیاں ہیں، بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے، بات کرے گا، وہ میرے خیال میں اس ساری لاہور کا وزیر اعظم، لاڑکانہ کا وزیر اعظم، سندھ کا لیڈر آف دی اپوزیشن، پنجاب کا لیڈر آف دی، سکھر کا وزیر، اور کیا مطلب کیا پانی بند کر دیا آپ نے سندھ؟ نہیں، میں جب لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا میں سندھ کے مسئلے پہ ہی بولوں گا، میں سرحد کے بھی، میں پنجاب کے بھائیوں بھی۔ بات جو آپ نے تیر چلانا تھا وہ چل گیا، لوگ اب آپ کو سندھی لیڈر کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور آپ پنجاب میں جو نفوذ کرنا چاہتے ہیں اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ اس وقت تو مولانا فضل الرحمان نے صاف کہا کہ ہمیں آفر ہوئی تھی بھائی وہی جو ان کو ہوئی تھی، کچھ اور کہیں گے وہ آگے بات کر دیں گے، انہیں ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، وہ ہم کہنا نہیں چاہتے۔ تو میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں بات بنتی نہیں تھی، انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر کے، ان کا خیال ہے پنجاب میں تبدیلی لانا، کیسے لا سکتے آپ؟ کاف لیگ سے مل کر کیوں چاہیں گے نون لیگ والے کہ پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو جائے؟ چلیے پرویز الہی نہیں ہو گئے، کیوں چاہیں گے وہ کہ پیپلز پارٹی کو کوئی بندہ وہاں وزیر اعلیٰ ہو جائے؟ کیوں چاہیں گے وہ کہ جہانگیر ترین کا کوئی بندہ وزیر اعلیٰ ہو جائے؟ نون لیگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کا یہ صوبہ نہیں، آپ کا یہ مسئلہ نہیں، آپ اپنے گھر بیٹھے، ہم بزدار کو ہٹا دیتے ہیں، اور بھائی ہٹانا تو عمران کو ہٹاؤ، بزدار تو خود چلا جائے گا۔ دیکھیے نا، ایک سیدھی سی بات ہے، وہ انہوں نے یہ بچگانہ سیاست جو ہے نا یہ چلنے والی نہیں ہے، لوگ سمجھ آتے ہیں اس کو، اور میں عموماً کہا جاتا ہے کہ تجزیہ کرتے ہوئے نیوٹرل رہنا چاہیے، اس معاملے میں کوئی نیوٹرل رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ اب انہیں ادھر آ کے یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی تقریر جو ہے سیاست خراب کرنے کی بات ہے۔ آپ نون لیگ کے خلاف بول رہے ہیں، آپ فضل الرحمان کے خلاف بولیں گے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے
مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم یہ ایک طرف کھڑے ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون بھی کہہ لیں، اس میں شاہد خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال جیسا کہ آپ بتاتے ہیں وہ بالکل واضح طور پر کھڑے ہیں، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین یعنی کہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے، یہ بالکل اپوزٹ نہیں ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے لیے بات یہ ہے کہ لانگ مارچ انہوں نے کیا کرنی تھی؟ ان کا تو نام ہی ہونا تھا صرف، ان کو تو بندے ہی نہیں ہے، سندھ سے انہوں نے کہاں آنا تھا؟ سخت تک چلنے کا تو ان کی گنجائش نہیں ہے، ان کی ایسے کر رہے تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ بات وہی آپ والی کی ہمیشہ کی طرح امتحان ان کی تھی اور جے یو آئی کی تھی، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ بھاگ رہا ہے تو ہم بھی ختم کریں، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بچانے کی کوشش، انہوں نے کہا ختم کرو بھائی، اس کو بھی چھٹی کرو، یہ اس چکر میں آ گیا ہے، یہ ڈیل کر کے بیٹھ گیا ہے، اور بھائی جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے، سب سے رابطے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ کہتے ہیں ہمارا سندھ کا وزیر وہ جیل میں ہے اور پنجاب کا، اور بھائی جتنے کیس نواز شریف نے شہباز شریف نے بھگتے ہیں اتنے تو کسی نے نہیں بھگتے۔ بتاؤ تو یہ ہے کہ جتنا بھٹو فیملی کا بندہ رہا آسانی سے ہو جا رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، وہاں غیر بھٹو فیملی کے بندے جیل میں کیوں ہیں؟ یہ کیسی ڈیل کی ہوئی ہوگی آپ نے؟ تو پھر اپوزیشن کس پارٹی کو کہا جائے کہ واقعی جو حکومت کو ٹف کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی، اپوزیشن جا کے اب تو الیکشن لڑنا ہے، ہر پارٹی نے لڑنا ہے، اور جس کی سیٹیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس آئے، چاہتے یہ ہیں کہ 3 گروپ آ جائیں، فرض کیا، اور چھوٹے چھوٹے گروپ اور آ جائیں تاکہ جوڑ توڑ میں آسانی رہے۔ اب دیکھیے نا، اب جو تحریک انصاف بھی ہے اس میں کافری کے 4 ووٹ ہیں نا جی، اس میں کافری کے پتہ نہیں کتنے، وہ دوسری جو ایم کیو ایم کے بھی ووٹ ہیں نا جی، اس میں ہم نے فاٹا سے بھی ووٹ دیے ہوں گے نا جی، وہ تو ہوتے ہی ہے، ہم نے اس میں بہت سی چیزیں ڈالی ہیں تاکہ ہمارے قابو میں رہے۔ پھر 174 ووٹ سے وہ جیتے تھے، صرف 2-3 ووٹوں سے، وہ فہمیدہ مرزا وغیرہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ سب اس لیے کیا گیا بھائی قابو میں رہو، ایبسولوٹ میجارٹی لوگ ہیں تو اکڑ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لڑیں جی اب الیکشن میں مجھے 2/3 میجارٹی دلائیں، وہ میرا خیال میں اب مشکل ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے دلانا۔ اب اور بہت سے لوگ اس میں بہت سی بحثیں کی جاتی ہیں، لیکن میں ان پہ نہیں پڑتا، ہمارے سلامتی کے مسائل ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے یعنی کہ پی ڈی ایم کو جو توڑنے کا الزام بلاول پر دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ مولانا صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں؟ بلاول کو یہ اپنی راگ الاپنا نہیں چاہیے تھا، یہ راگ الاپ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کا، میں یہ تو نہیں کہتا ایجنڈا ہے، وہ غلط کھیل رہے ہیں کھیل۔ اگر ان کے ایڈوائزر یہ مشورہ دے رہے ہیں تو وہ ایڈوائزر، حالانکہ پیپلز پارٹی کے پاس خاصا پولیٹیکل ذہن ہے، میں حیران ہوں ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں۔ زرداری کے آتے ہی ایسی باتیں شروع ہو گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کی اولڈ گارڈ جو تھا کٹ گئی تھی، بلاول کے آنے کے بعد تو میرا خیال میں اور بھاگ جائے گی۔ اس طرح تو پارٹی یہ تھی کہ نظریاتی پارٹی تھی، اس میں ایک کیڈر تھا، ورکر تھا، کچھ تھا، اس حساب سے چلتے تھے، انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں۔ اچھا، آپ جو کہتے تھے، آپ نے گزشتہ پروگرام سے بھی اپنی بات کی ہے کہ یہ جیسے اتحاد بنا رہے ہیں کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کو شوق ہے کہ یہ پنجاب میں یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ مقابلہ کرنا اصل بات ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اکیلی جو ہے نا مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پیپلز پارٹی کو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کاف لیگ سے مل جائے، کچھ یہ کر دے، کچھ اس کو سیٹیں دلا دیں الیکٹیبل کی۔ پاپولر ووٹ سے تو بلاول اب آتے نہیں ہیں، الیکٹیبل کی سیٹیں چاہتے ہیں صرف۔ سیاست بدل دی اس نے، نوجوان کی سیاست تو ایک ڈیش انقلاب کی سیاست ہونی چاہیے، اس کی سیاست بدل دی انہوں نے۔ اس لیے لوگ ٹھیک کہتے ہیں کشمیر پہ سیٹیں ان کو دی گئی زیادہ، ووٹ ان کے تھے نون لیگ کے، ہاں ان کو اس لیے دی گئی تاکہ ان کو تسلی ہو کہ ہم ان کو کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیالکوٹ کی سیٹ بھی اس لیے ہروائی گئی۔ یہ ساری کہانیاں جو ہیں نا، یہ آنے والے دن کیا ہوتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والے کچھ بھی کریں، لیکن یہ جو ہے یہ مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جو سامنے آتا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر جوائن کیا ہے جی ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب۔ ہیلو صدیق الفاروق صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ سے رابطہ کیجیے گا جی، یہ رک کے دوبارہ کر لیں، ہاں جی 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 بالکل، رابطہ کر کے دے کر پھر آن کریں، اب اس کو ایڈٹ کریں آپ۔ بریک پر جانی ہے جی، بریک پر جاتے ہیں، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ سے جی۔
اور مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں. جو بلاول نے آج باتیں کی اور مسلم لیگ نون کو خاص طور پر انہوں نے حد تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. میرے صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب نے. جی آپ ان سے بات کرتے ہیں, وہ زیادہ بہتر. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. وعلیکم السلام سجاد میر صاحب. حضور آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی. بلاول کا تو ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہی ہے جی, کہ منافقت ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہا, وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور میں بھی شاید باعث ہو رہا ہوں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی صاف کہہ دیا کہ جو آفر ان کو ہوئی ہے وہ ہمیں بھی ہوئی تھی, یہ اس آفر کے مطابق کام کر رہے ہیں, ہم نے اس کو بائی کرنے سے انکار کر دیا. کیا آپ پوری اب تو کہانی سامنے, آپ کیا کہتے ہیں اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو اپریل میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا, اور اس میں آصف علی زرداری صاحب نے خاصی پہلے سخت باتیں کی, پھر مریم نواز شریف کے احتجاج پر انہوں نے معافی مانگی, لیکن پھر کہا کہ دیکھیں میرا ایک بیٹا ہے اور میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لڑ سکتا. یہ بات انہوں نے کہہ دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ مال مسلم لیگ نون کا اور استعمال ہم کریں. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پنجاب میں یہ کر دو, انہوں نے اعلان کر دیا اب ہم پنجاب میں کریں گے. بھائی جس پارٹی کے ووٹ ہیں سیاست یہاں اس سے پوچھ کے آپ نے کرنی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ خود ہی اب سمجھتے ہو کہ بس آپ ہی لیڈر ہو اور ہمارے جو ووٹ ہیں وہ آپ کی پرس میں ہیں. تو اس طرح سے وہ کوشش کر رہے تھے. ساتھ ہی آخر وہ برانڈڈ پرس ہے نا جی, جی برانڈڈ پرس ہے. جی 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 جی. تو اب صورت جو آپ نے کہا جی کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, وہ اقتدار میں آنا چاہ تو رہے ہیں, لیکن یہ جو کھیل کھلانے والے ہیں اور کھیل کھیلنے والے, میر صاحب آپ بھی جانتے ہیں, ہم عمر بھی ہیں ہم لوگ, اس کھیل ہی کھیل میں پہلے تو پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا. اس کھیل میں ہی ہم سے دریا چلے گئے. اس کھیل میں ہی کشمیر دیکھ لیں کہاں پہنچا ہے. اس کھیل میں ہم سے سیاچن چلا گیا, کارگل چلا گیا. آج ڈالر 169-70 روپے کا ہو گیا ہے. بیٹھے بٹھائے قرضے جو ہیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. تو ہماری تجارت, ہمارا کاروبار, ہماری گورننس تباہ ہو گئی ہے. یہ پاکستان کا یہ حال ہے. یعنی روانڈا سے ہمارا پاسپورٹ نیچے چلا گیا ہے. ہمارے یہاں یہ جو کرپشن کی بات کر رہے تھے, ان کے دور میں 7 پوائنٹ پاکستان کرپشن میں مزید آگے چلا گیا ہے. تو یہ سارا کھیل ہی کھیل میں. اب اور کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جو باقی ملک ہے اس کو بھی اللہ نہ کرے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی رائے جدہ تو تھیں, لیکن اب یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ان کا انٹرسٹ پنجاب, جیسے اس نے کہا کہ پنجاب کا جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے, وہ کیسے مل جائے گا جیالہ وزیر اعلیٰ؟ مطلب ہے جی یہ ایسے ہی ہوگا جیسے مداری آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے, اور ایک ہوتا تھا بچہ جمورا, تو وہ اس کو سامنے بٹھا کے کہتا تھا تو شادی کرنی ہے, تو وہ کہتا تھا ہاں کرنی ہے. تو وہ اٹھا کے نا اپنا یہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کی ٹھیکریاں وہ اس کو دے کے تو اوپر وہ ڈنڈا پھیر کے تو کہتا تھا یہ دیکھو یہ روپے بن گئے ہیں. تو وہ ڈبہ بھر دیتا تھا, ہوتی تھی وہ ٹھیکریاں ہی, اور کہتا تھا تیری شادی ہو کرانی. بس یہ ایسا ہی بچہ جمورا کھیل کھیل رہے ہیں. پنجاب میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. تو پھر اس وقت اپوزیشن کا کیا شکل ہوگی, کیا کریں گے آپ لوگ, کیا کریں گے پنجاب میں؟ اپوزیشن آپ ہیں صرف, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے ہم تو میر صاحب ہم کھلا کھیل کھیل رہے ہیں, اور ہم آئین اور جمہوریت کا کھیل کھیل رہے ہیں. میجارٹی جو ہے وہ پتہ چل گئی ہے, ضمنی الیکشنوں میں بھی پتہ چل گئی ہے. جو انہوں نے سیالکوٹ میں ایک سیٹ پہ گڑبڑ کی بھی, پھر بھی 2/3 اکثریت کا مطلب میر صاحب یہ ہوتا ہے کہ اگر 100 سیٹوں پہ الیکشن ہو تو جو پارٹی 66 جیتے وہ 2/3 اکثریت لے جاتی ہے. 34 تو وہ بھی ہارتی ہے. ہم نے تو ایک انہوں نے ہروائی نا. تو اگر ضمنی الیکشنوں میں یہ حال ہے اور ان کی کارکردگی کا یہ حال ہے, ڈالر کہاں پہنچا, بجلی کہاں پہنچی ہے, آج آٹا, چینی, گھی, دالیں, گیس,
पेट्रोल, हर चीज कहाँ पहुंच गई है। 7 जनाब आईजी बदलते हैं, 6 ये सेक्रेटरी बदल रहे हैं 3 सालों में, हर 2 महीने के बाद ये डीसी बदल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, एसी जनाब सुबह शाम बदलते हैं, काम इनसे होता नहीं है, काम करते नहीं है। इस कारकर्दगी में इनका और पीपल्स पार्टी ने जो 13 साल में सिंध में जो किया है उस बुनियाद पर क्या वो पंजाब में आएंगे? सिंध के लोगों को तो मैंने खुद अपने सामने बैठ के सुना कि खुदा के लिए हमें एक शहबाज शरीफ दे दें। हम जब जाते हैं पंजाब में, लाहौर और पंजाब को देखते हैं तो हमें समझ आती है हम यूरोप में आ गए हैं, यार हमें भी एक शहबाज शरीफ दे दो। तो ये यहाँ पंजाब में आके किस बुनियाद पे खेल खेलेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं कि जनाब हमने कुछ भी हो, सोने का नवाज शरीफ नहीं चाहिए, पीतल का इमरान खान चाहिए, सोने की मुस्लिम लीग नून नहीं चाहिए, पीतल की पीपल्स पार्टी चाहिए, तो फिर अगर वो ये खेल खेलेंगे तो पाकिस्तान की कीमत पर खुदा न खास्ता खेलेंगे। ठीक बात। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत प्रिसाइजली सारी बात की और मैं तो अब क्लियर हूँ जी, पीपल्स पार्टी का रास्ता अलग है और आने वाले दिनों में पंजाब में जो मार्का होना है वो मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का होना है, और उस मार्के में की शक्ल बदलने के लिए पीपल्स पार्टी अगर आलाकार बनना चाहती है तो बन के देख ले। सही है जी। मुझे अगली स्टोरी की जाने बढ़ना है जो कि बहुत अहम स्टोरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सीआईए के डायरेक्टर की विलियम जोसेफ साहब की मुलाकात होती है और उसके बाद उस मुलाकात में आईएसआई के चीफ जो है हमारे डीजीआई एसपीआर के मुताबिक वो भी शरीक होते हैं, फैज हमीद साहब मौजूद होते हैं। ये कितनी अहम मुलाकात है, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब वो भारत का भी दौरा करके आए हैं, अफगानिस्तान का भी दौरा करके आए हैं? असल में तो अफगानिस्तान के दौरे की अहमियत है, भारत के दौरे की अहमियत ये है कि भारत अपना किरदार चाहता है और सीआईए उसको दिलाना चाहती है। सीआईए इस खित्ते में अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इंडिया को लाना चाहती है। पाकिस्तान तैयार नहीं होता। यानी ये मामूली बात नहीं थी कि वहाँ जब हुकूमत की फॉर्मेशन हो रही थी तो हमारे आईएसआई के चीफ वहाँ थे। लोगों ने कहा ये क्या करने गए, इनका क्या काम है, या हम डीप स्टेट फिर बना रहे हैं। असल बात यह है कि उनको नज़र आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, खेल क्या हो रहा है। वहाँ सीआईए बैठी हुई है, ज़ल्म खलीलज़ादा अभी एक्टिव है। अमेरिका अफगानिस्तान को उस तरह छोड़ना नहीं चाहता, वफात ख़त्म नहीं करना चाहता, अपनी प्रॉक्सी के लिहाज से वो लाना चाहता है इंडिया को। अच्छा, उधर ये नज़र आता है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और चीन और रूस, इनमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो शायद इंडिया का ईरान के ज़रिए नफूज़ जो है वो खटाई में पड़ जाए। ये सारी चीज़ें उनको नज़र आती हैं। अब ये हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि हमें गोया प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम इंडिया की कुछ बात को तस्लीम कर लें, उसके रोल को तस्लीम कर लें। इंडिया के रोल को तस्लीम करना, अमेरिका के रोल को तस्लीम करना है, और मेरा ख्याल में ये सी पैक की रूह और मजाज के ख़िलाफ़ है। इस वक्त सी पैक जो है वो एक चढ़ता हुआ सूरज है जिसको हमने गरूब कर दिया था, वो फिर तुलू हो गया है, और वो तुलू हो गया है। हमें उसकी रोशनी में रहना है, रात के दियों का इंतजार नहीं करना। यानी कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका, मेरी बात सुन ले, हमें उस रोशनी में रहना है, रात के दियों का इंतजार नहीं करना जो अमेरिका दूर दूर से टपटमा रहा है। टाइपी की पाइपलाइन आएगी, फलां होगा, फिर ये हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें अपने पड़ोस के साथ दोस्ती रखनी है। पड़ोस हमारा भारत भी है, उसकी दोस्ती भी हमारा मसला नज़र है। कश्मीर का मसला तय करा दीजिए, हम उनसे दोस्ती कर लें, कोई झगड़ा ही नहीं है हमारा। आपने कश्मीर के मसले को अड़ंगा लगाया हुआ है, इसी लगाया हमें प्रेशराइज करने के लिए, और उनको पता है इस मसले का हल जो है वो सीआईए चीफ जो है आईएसआई चीफ के साथ मुलाकात में फौज को मिलना चाहते थे, मिल लिया उन्होंने, कर लिया जो उन्होंने करना था, देख लिया उन्होंने, जो उनके साथ हो सकता था वो उन्होंने एक तरह से देख लिया। सही है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने जी, ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी साहब, बेटे साहब, मैं अपनी मार रहा था, अपना तरह से अकल लड़ा रहा था। ये आईएसआई के चीफ भी और सीआईए के लोग भी ये अफगानिस्तान में थे, सीआईए वाले इंडिया भी गए, अफगानिस्तान भी गए। लोगों ने कहा आईएसआई चीफ क्यों गए, हालात इतने नाजुक थे कि जाना ही पड़। आज आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है। क्या अमेरिका क्या खेल खेलना चाहता है, अपनी प्रॉक्सी क्या इंडिया को रखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, प्रेशराइज कर रहा है, क्या कर रहा है, हम कितना रजिस्ट कर पाएंगे, क्या समझते हैं आप जी? अमेरिका जो है वो इंडिया को तो प्रॉक्सी भी कैसे पावर डेवलप करना चाहता है और कर रहा है। मतलब डिप्लॉयड पावर तो वो है पहले, लेकिन उसको एडिशनल
جو ان کے ساتھ ان کے میوچل ڈیفینس پیکٹ ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے نیوکلیر پیکٹ ہوا، پھر 440 بلین کا ایک ان کے دفاعی معاہدے ہوئے، اور پھر جس طرح امریکہ کے ہوتے ہوئے افغانستان کے اندر انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کا کھیل کھیلتا رہا، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہاں سے دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، این ڈی ایس را اور مستعد اس کے اندر انوالو ہے، تو اس کے اندر امریکہ نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، بلکہ بنگرام ایئر بیس کے اندر انہوں نے دہشت گردی کا ایک اڈا قائم کیا ہوا تھا جہاں پہ سی آئی اے کی بھی انپٹ جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آیا کہ جو کونسولیٹ قائم کیے ہوئے تھے، تو وہ انڈیا کو تو ریلیونٹ اس حساب سے رکھتا ہے کہ اس نے اب افغانستان سے نکلنے کے بعد چائنا جو بڑے مؤثر طریقے سے افغانستان کے اندر انٹری کر چکا ہے، اور جس کو طالبان بھی پریفر کرتے ہیں، یعنی 2019 کی اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالے تو ایف ڈی آئی جو چائنا کی تھی افغانستان کے اندر وہ کوئی $400 ملین کی تھی، جبکہ امریکہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا، تباہی و بربادی پھیلا رہا تھا، ان کی کوئی $80 ملین کے قریب ان کی انویسٹمنٹ تھی۔ اب اس صورتحال میں امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے، پراکسیز جو ہے اس کی وہ سی آئی اے کی پراکسیز ہے اور مستعد کی پراکسیز ہے، کیونکہ سی آئی اے مستعد اور را اور این ڈی ایس کا بڑی کلوز کوآپریشن، اور وہ پراکسیز ہیں جو داعش کی صورت میں ہیں، وہ پراکسیز ہیں جو آئی ایس آئی ایس کی صورت میں، اور اس طرح وہ پراکسیز ہیں جو افغانستان کے لوگوں کو انہوں نے پرسوٹ ٹیم اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے اندر بھرتی کیا تھا، اور ان کو وہ استعمال کرتے تھے، ان کو این ڈی ایس بھی استعمال کرتی تھی، را بھی استعمال کرتی تھی، امریکہ بھی استعمال کرتے تھے، تو وہ تو وہاں پہ موجود ہے، لیکن ایک ویزیبل کردار جو امریکہ کا افغانستان کے اندر پہلے تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ طالبان نے ان تمام ڈکٹیشن پہ عمل کیا یا ان تمام پوائنٹس پہ عمل کیا جو امریکن نے ان کو بتائے تھے اور جو ایگری ہوئے تھے۔ دوحہ ایگریمنٹ کے اندر یہ جس طرح طالبان نے ایڈوانس کیا، یہ امریکہ کی نیگلیجنس سے یا وہ ہٹ سائڈ سے نہیں ہوا، یہ ایک طے شدہ فارمولہ تھا کہ کس طرح امریکہ نکلیں گے اور کس طرح طالبان آئیں گے، اور اس کے اندر اس کے اندر جو ان کی مس کیلکولیشن تھی امریکہ کی، وہ تھی افغان آرمی کے بارے میں، جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم نے $83 ملین دے کے ٹرین کیا ہے، اور وہ انہوں نے سگار کی رپورٹ بھی پڑھی تھی جو پچھلی دفعہ لکھی تھی، جس نے کہا تھا کہ جی یہ 3 لاکھ کی آرمی نہیں ہے، اس میں 50% تو ویسے ڈیزرشن ہو گئی ہے، 1,50,000 کی اگر آرمی ہے تو اس میں بہت سارے گھوسٹ سولجر ہیں، یعنی ایک سیکنڈ کا ایک وہ تاجک کمانڈر تھا، اس نے 10 آدمی اپنے رکھائے تھے، ازبک کمانڈر تھا، اس نے 10 آدمی، اس طرح کر کے وہاں پہ اور ان کی تنخواہ وہ جیب میں ڈالا کرتے تھے، تو وہ پھر ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تھی۔ تو جب ان کے بڑے بڑے وار لارڈ بھاگ گئے، جب دوستم چلا گیا، جب اسماعیل خان چلا گیا، جب عطا نور چلا گیا، تو پھر وہ کیوں لڑتے؟ اور جہاں تک پنجشیر کا تعلق تھا تو احمد شاہ مسعود جس زمانے میں ہوتا تھا ناردرن الائنس کی، تو ان کی 9 پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن ہوا کرتی تھی جو ناردرن الائنس کو بناتی تھی، اب وہ تو آلریڈی بھاگ چکے، تو احمد مسعود کس طرح ریزسٹ کرتا؟ تو اب یہ چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، اس میں امریکہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھتا جاتا ہے اور کنیکٹڈ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو نا، میٹنگ تو بڑی امپورٹنٹ ہے، آئی ایس آئی کا چیف وہاں موجود ہے، سی آئی اے کا ڈائریکٹر ہیڈ جو ہے وہ وہاں موجود ہے، اور ہمارے آرمی چیف بھی موجود ہیں، کیا چاہتا ہے وہ ہم سے اور ہم اس کو کیسے ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری بھی آپشن جو ہے وہ کوئی بڑی وائڈ اسپریڈ آپشن نہیں ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کے ذریعے افغانستان کے اندر ایک انکلوسو گورنمنٹ، ایک ایسی گورنمنٹ جس میں طالبان کے علاوہ باقی فرقے، اب دیکھیے نا افغانستان کے اندر اس میں پولیٹیکل پارٹی کوئی نہیں ہے، حکمت یار نے جو جماعت اسلامی کا ہے انہوں نے آج طالبان کو سپورٹ کر دیا، اب اگر طالبان کو سپورٹ کر دیا ہے تو حکمت یار کو اگر وہ حکومت میں لے لیتے ہیں، اور اس طرح وہاں پہ ایتھنک مائنورٹیز ہیں جس میں تاجک 23% ہے، ازبک اور باقی ملا کے 9% ہے، پشتون تو 45% ہے، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان جو ایتھنک جو کلینز ہیں ان کو بھی حکومت کے اندر شامل کیا جائے۔ پھر جو ان کی ڈیمانڈ آ رہی ہیں جس میں جینڈر ڈسکریمنیشن سے، عورتوں کی انکلوژن کے حساب سے، تو وہ پاکستان کو اس طریقہ کار سے طالبان کے اوپر کچھ جیسے ہمارے آئی سی جی گئے تھے، ان کی مختلف ملاقاتیں ہوئی، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، تو یہی ان کا آبجیکٹو ہے
کہ کیونکہ ابھی وہ فیس پہ آ کے نہیں کہہ سکتے دے پاس تھرو اے ڈیفیٹ، اور جس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ایک ڈفرینٹ آپشن لے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نیشن بلڈنگ نہیں تھی، ہم نے تو دہشت گردی کو کنٹرول کرنا تھا، وہ ہم کنٹرول نہیں کیا، اس کو بڑھا کے جا رہے ہیں۔ اب اس صورت حال میں پاکستان کے استعمال کو وہ طالبان کے لنکج کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے اوبور کے لیے اور سی پیک کے لیے اپنی کنکرنس کا اظہار کیا ہے، ساتھ وہ چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری آ کے ہیلپ کرے۔ ویسے تو آج نے امریکہ سے بھی کہا کہ دیکھیں ٹرمپ اور تعمیر نو میں ہماری مدد کرے، لیکن وہ چونکہ چائنا کا اثر آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر اکنامکلی بڑھنے کی امید ہے، تو وہ اس چیز کو فورسی کر کے اس کو پہلے سے کاؤنٹر چیک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے ان کی ایک پریزنس افغانستان کے اندر موجود رہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں وہ جہاں تک دہشت گردی سے یا ٹیررزم سے ریلیٹ کرتی ہیں، جس کا وہ پوری دنیا میں واویلا مچا رہے ہیں، تو وہ اس کے اوپر بھی پاکستان کو کیش کریں گے۔ لیکن ان کا یہاں آنے کا یہ مطلب کبھی بھی نہ لیجیے گا کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں، جا کے یہاں تعریف کرتے ہیں، وہاں جا کے کوئی آرٹیکل لکھیں گے، اس میں کہہ دیں گے کہ جی پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں حالات خراب کر رہا ہے۔ وہ صرف اپنے انٹرسٹ کے گرد ریوالو کرتے ہیں، اور امریکن اگر آزاد ہوتے نا، امریکن لیڈرشپ اگر آزاد ہوتی، امریکن لیڈرشپ اگر امریکہ کی ریپرزینٹیٹ ہوتی، پھر تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا شاید گڈ سینس پریویل کرے، لیکن امریکہ کے اندر زیونسٹ انفلوئنس چلتا ہے، امریکہ کی کانگریس زیونسٹ انفلوئنس کر، امریکہ کا صدر زیونزم کے بغیر چل نہیں سکتا، اسی لیے وہ کہتا ہے اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، جب وہ پیلسٹینین کو مار رہا ہوتا ہے نہتے پیلسٹینین کو۔ تو یہ زیونسٹ لابی جو ہے یہ دنیا میں ایک گرینڈ گیم کے طور پہ جو چیزیں پلے کرتی ہے، اس میں وہ اپنی انفلوئنس کو امریکہ کے ذریعے آگے بڑھاتی ہے، اور امریکہ اس کا ٹول بنتا ہے اور ٹول بنا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو لے کے جو ہے سی آئی اے کی، پہلے بھی آپ کو پتا ہے جون میں بھی سی آئی اے کے ڈی جی آئے تھے، اس وقت ان کا ڈیمانڈ کچھ اور تھی، جب یہاں سے نکل گئے پھر پاکستان کو بلیم کرنے لگے کہ جی پاکستان، وہاں پہ آپ ان کے آرٹیکل اٹھا کے پڑھ لیں، ان کے تھنک ٹینک کی تھنکنگ دیکھ لیں۔ تو یہ صرف اپرچونٹی یوز کرنے کے لیے آتے ہیں، کوریج کرنے کے لیے آتے ہیں، فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں، باقی ان کی انٹینشن یا ان کی جو کمٹمنٹ یا ان کی جو اخلاص ہے وہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتا۔ آپ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے آبجیکٹیو کو گین کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً پاکستان استعمال نہیں ہوگا، پاکستان اپنے مفاد کا خیال رکھے گا، پاکستان تاریخ کے صحیح رخ پر ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ تاریخ کا چڑھتا ہوا سورج سی پیک کی شکل میں طلوع ہو رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دور سے ٹمٹماتے ہوئے امریکہ کے دیے ہمیں روشنی نہیں دے سکتے، روشنی ملے گی تو یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی۔ جی ہمیں بریک پر جانا ہے، بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو آگے لے کے چلیں گے۔ ویلکم بیک۔ میرے صاحب، جسٹس عائشہ ملک جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس تھیں، وہ سپریم کورٹ کی جج نہیں بن سکی، گیا تو تھا نام مگر چار کے اصل بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں، ڈاکٹر جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ ایک کمپیٹنٹ جج ہیں، اور ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے، لیکن وہ سینئر نہیں ہے، نمبر 4 پر ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس بار کمال کا کیا کہ جو سندھ سپریم ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، ان کو تو انٹرم کہا کہ آپ آ جائیں، اور وہ لیگلی انہوں نے کہا جی میں چاہوں گا تو میں تو نہیں آتا، اور ان سے جونیئر 4 نمبر پہ وہ ان کو پروموٹ کر دیا۔ پہلے بھی جنرل ثاقب نثار نے بھی ایک بار یہ کیا تھا، یہاں بھی یہ نمبر 4 پر ہیں جی۔ تو سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کونسل تھی، انہوں نے یہ گویا ڈویژن ہو گئی، 4 ووٹ آئے کہ 4 حق میں 4 خلاف، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ جو تھے وہ بیمار پڑے ہوئے تھے، ان کا ووٹ نہیں آیا، خیال ہے کہ ان کا ووٹ بھی خلاف آتا۔ اچھا، یہ نقطۂ نظر، قانونی نقطۂ نظر یا کیا یہ معاملہ کیا بنا، اس پر رائے لیتے ہیں ہم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ۔ جی ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سجاد میر صاحب۔ جناب یہ کیا صورت ہے، یہ عائشہ ملک کا تھا کہ پہلی ایک جج جا رہی ہے خاتون جج سپریم کورٹ میں، تو پتہ چلا، لیکن یہ دونوں اسٹیشنوں پہ جونیئر لوگوں کو لینے کا جو ٹریڈیشن بنی ہے، یہاں تو رک گئی ہے لیکن سندھ میں نہیں رکی، تو کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا جوڈیشری میں ڈویژن ہے، کیا اس سے کوئی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ؟
آپ خود جانتے ہیں فدرسری نظام کا حصہ ہے، مردوں کی دنیا ہے، اور یہاں 41 جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، جو سینیورٹی کے حساب سے نہیں تھے اس مقام پر، کوئی 5ویں نمبر پہ فقیر کھوکھر 14ویں نمبر 15ویں نمبر پہ آیا، اور آئین کا تقاضا ہے کہ یہ فریش اپوائنٹمنٹ ہے، یہ ایلیویشن ہے ہی نہیں۔ آرٹیکل 175 اور 177 کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو اس میں کہا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کی وہ جوڈیشل کمیشن کرے گی، یہاں ایلیویشن کا لفظ ہے۔ پھر یہ آرٹیکل 177 میں کہتے ہیں کہ کیا اس کے ہے کرائیٹیریا سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ پہ 15 سال کا کوئی وکیل ہو ہائی کورٹ کا اور اس کی اچھی اسٹینڈنگ ہو، جب مثلا سلمان اکرم راجہ کو آپ دیں وہ سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے 5 سال کی اسٹینڈمنٹ ہو کسی ہائی کورٹ میں تو وہ جج بھی جو ہے وہ تعینات ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے 60 جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اسی طرح اگر باقی سارے صوبوں کو ملا کے آپ سمجھے 60 اور ہیں تو 120 جج ہیں، سپریم کورٹ میں صرف 17 جج، ہر جو جج ہے وہ سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکتا۔ اس میں سوال ہوتا ہے اہلیت کا، اور اہلیت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جو ججز ہیں موجود 5 سال کی جس کی تعلیم ہے ان میں سے ایک نہ ایک جو ہے اس کو نامزد کر دیتا ہے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ اس کو اپنا منظور کر لیتا ہے، اور اسی طرح یہ ہوا تھا، ان کا گزار احمد نے ان کا نام پرپوز کیا عائشہ ملک کا، اور ہمارے ہائی کورٹ کے جو تھے چیف جسٹس انہوں نے اس کو اپنا اپروول دے دیا تھا۔ اب یہ 8-10 دن ہوئے اگست میں سندھ ہائی کورٹ کا 5ویں نمبر کے جو جج صاحب تھے ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کر، ٹھیک بات ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، آگے بھی کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، جیسے 41 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، سارے سارک کے ممالک میں تقریباً عورتیں تعینات ہیں سپریم کورٹ میں، ہندوستان میں 4 ہیں، اسی طریقے سے سری لنکا میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، انڈونیشیا میں بھی ہیں، ملیشیا بھی ہیں۔ ہم 74 سال سے پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں جس میں عورتوں کو اجناس میں شمار کیا جاتا ہے اور انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ کچھ یہاں پہ ہماری داد رسی ہونی ہے، یہ سینیئرٹی کا بھی کوئی قصہ ہے کہ سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے؟ کوئی سجاد علی شاہ کے کیس میں شروع ہوا تھا، کیا قصہ ہے؟ جی سینیئرٹی کا قصہ کہ سینئر موسٹ جج کو ہی پروموٹ ہونا چاہیے؟ یہ بالکل بکواس ہے، تو پروموشن کا لفظ ہے ہی نہیں آئین میں۔ اچھا، ایلیویشن ہے، اپوائنٹمنٹ، ایلیویشن کا لفظ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا ذکر ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا آرٹیکل 175 اور 177 میں اس میں تعینات تھی واضح، اس لیے یہ فریش اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں ایلیویشن پروموشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 41 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ جس کو سمجھا گیا اہل اس کو ہوا۔ اب دیکھیے 60 ججز میں سے سارے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ لاہور سے جا ہی نہیں سکتے، اور عائشہ ملک کے جانے کا یہ جو موقع ہوا تھا تو یہ سارا شدید تیاگ کا نتیجہ ہے کہ یہاں انہوں نے وہ آہو پیغام بلند کی بار ایسوسیشن سے اور بار کاؤنسل سے کہ میں تو حیران ہو گئی، بالکل حیران ہوں واقعی، اور میں سمجھتی ہوں یہ ملک جو ہے یہ عورتوں کے لیے اب بالکل بہت ہی مایوس کن ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ پبلک ایریاز میں کیا ہو رہا ہے، یہ مینار پاکستان میں وسیچی میں جو بیٹھی ہوئی کی خواتین ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، گھر میں ان کو مارتے ہیں، نہ گھر میں عورت محفوظ ہے نہ پبلک ایریا میں محفوظ ہے، قبر میں محفوظ نہیں، ان کو نکال کے لاش میت کے ساتھ آپ دیکھو کیا بے حرمتی ہو رہی ہے ہر جگہ۔ اب یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی عہدے پہ کوئی عورت فائز ہے اس کو آپ نے موقع نہیں دینا کہ اس کی تقرری کسی اور اس سے اعلیٰ عہدے پہ ہو، اور اب سپریم کورٹ میں اگر کوئی عورت نہ ہو تو عورتوں کی داد رسی کے لیے جو ایک ذہنیت کی ضرورت ہے وہ تو ہمارے پاس ہے ہی۔ اور یہ اب 4 کا جو ہوا ہے، یہ انہوں نے سارا دن تو پریشر ٹیکٹکس کرتے رہے، وہ دھرنے رکھ کے بیٹھے رہے ہیں اور کیا کچھ نامنظور اور پھر مینشن کیا۔ یہ باقی مواقع پہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ آج ان کو کیوں یاد آیا تاکہ وہ پریشر ڈالیں جوڈیشل کمیشن پہ؟ وہاں 4 کے ووٹ پہ وہ تعطل ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں تکنیکی طور پہ کیونکہ آئین کہتا ہے کہ میجورٹی سے ہوگا اس لیے ان کا تو معاملہ جو ہے وہ فارغ ہی ہو۔ اب یہ قاضی فیض عیسیٰ کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہے، اور یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے بدلے لاتے، یہ تو قاضی فیض عیسیٰ کی چیمبر کی تھی،
جو ہمارے یہاں جج بنی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی عائشہ ملک. تو مجھے تو ان کی بات کی بالکل سمجھ نہ آتی. وہ کہتے ہیں نا بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے. جی جی ان کی بات کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک جی, بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے سامنے ساتھ تھیں اور وہ تفصیل کے ساتھ اس بات پہ گفتگو کر رہی تھی. یہ کوئی فیمنسٹ اپروچ نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ سینئر موسٹ کو ایلیویٹ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نئی اپائنٹمنٹ ہے, ایلیویشن ہے, اس میں کیا ہے, یہ تو 15 سال جس کی وکالت ہوگی وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ویسے تو سینئر موسٹ میں چیف جسٹس کا بھی جو ہے کہ جی سینئر موسٹ ہونا چاہیے, سجاد علی شاہ نے بنا دیا تھا, وہ خود چوتھے نمبر پہ تھے. ان کے ہی کورٹ نے ان کو پھر معزول کر دیا. تو میرے خیال میں اس معاملے میں کچھ چیزوں کا اصولی طور پہ طے ہو جانا چاہیے تاکہ صحیح طور پر جو ہے بات چیت جو ہے آگے بڑھ سکے. اور اچھا میڈم ناصرہ جاوید صاحبہ نے ایک لفظ استعمال کیا اسٹیبلشمنٹ کا, تو ان کو تو نہیں بالکل اس سے یعنی کہ بری ذمہ ہونا چاہیے, بالکل سائڈ پہ ہونا چاہیے. دنیا بھر میں جہاں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں فوج اور عدلیہ اکٹھا استعمال ہوتا ہے. ایران میں جو پاسبان ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں وہ سرکاری حکومت کے علاوہ جو اصل چیز ہوتی ہے ان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک فوج ایک عدلیہ. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ عدلیہ جو ہے فوج کے متحد ہے, لیکن یہ کہ عدلیہ اس بڑی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ملک کے مفادات کو لک آفٹر کر رہی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ یہ ملک کے کوئی, اب یہ لفظ تو استعمال نہیں ہوتا لیکن میں ایسے کرتا ہوں کہ ملک کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہوں جس کو سرو کر رہی ہو. تو بہرحال یہ اچھا یہ جتنا بھی انہوں نے پیرائے بنائے ہیں, پیرامیٹر بنایا ہوا ہے, تو اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے یعنی کہ نظر ثانی اس پہ کرنی چاہیے, ریویو اس کا ہونا چاہیے. ابھی اصل میں افتخار چوہدری صاحب نے یہ بنایا تھا سلیکشن کا, ان کے زمانے میں تو کبھی نہیں ہوا کہ جو چیف جسٹس نے ریکمینڈ کیا ہو وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ریجیکٹ کر دیا ہو, پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا آگے جائے گا پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس. اگر وہ ریجیکٹ کر دے تو پھر کیس ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں اگر وہ جج عموماً جیت جاتا ہے تو فیصلہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ ہوتا تھا. اس پر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی رائے بھی جو ہے, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی رائے وہ مات کھا گئی ہے. دیٹ از امپورٹنٹ, اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے. اور بات ان کی ٹھیک ہے, خاتون پہ تو آپ پڑ گئے ہیں. وہاں کیا ہوا تھا کراچی میں جب آپ نے کر دیا تھا, اور وہاں کے چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اڈہاک بن جائیں. سندھ والے, ہاں سندھ والے کو, سندھ والا کہتا ہے خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی خالد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ, ان سے پوچھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ عائشہ ملک کا مسئلہ کیا ہوا جی, 4-4 سے برابر ہو گیا, کیا سینیارٹی کا مسئلہ ہے کہ یا نئی اپائنٹمنٹ اور ایلیویشن کا مسئلہ الگ ہے؟ سندھ کا بھی آپ نے نمبر 4 والا کر دیا, نمبر 1 والے کو کہا کہ بھی آپ اڈاک ہو جائیں. کیا ہو رہا ہے کہ تقسیم ہو گیا ہے جوڈیشل برادری, یا کیا کہیں گے آپ؟ مسئلہ نہیں اپوائنٹمنٹ کا ہے, اور جوڈیشل برادری جو ہے وہ جب دل چاہتا ہے سینیورٹی کو لے لیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے کمپٹنس لے لیتے ہیں. اصل میں جو سینیورٹی ہے that suits only mediocrities. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم ضرور وزن دیتے ہیں, لیکن ماضی میں جب ایریٹک اپوائنٹ ہوتی تھی تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ سینیورٹی کا ڈکا لا دو تاکہ لوگ منمانی نہ کر پائے اپوائنٹمنٹ میں, اپنی پلائبل ججز نہ ڈھونڈے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کمپٹنس ہے that still should be the yardstick for appointments. لیکن یہ جو سینئر جو اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ میں ہے یہ انیشیل اپوائنٹمنٹ ہے, یہ پروموشن نہیں. اچھا یہ پروموشن نہیں, بہت اچھی بات کی. یعنی کہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے لیے تو سینیورٹی چاہیے, لیکن سپریم کورٹ میں اپائنٹمنٹ کے لیے یا ایلیویشن کے لیے کچھ کہہ لیجئے اس میں سینیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. Nobody is right. اور جو آدمی خواہش کرتا ہے جج بننے کی وہ ویسے خائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں اپنانا چاہیے. اب آپ کیا سمجھیں گے کہ سفارشی ہوتی ہیں, یہ جو ایک دوسرے کی کوشش کرتے ہیں پل کرتے, میں سمجھتا ہوں یہ جو آدمی اس کنویئر بیلٹ پہ آتا ہے وہ اچھے جیسے ثابت ہو. اچھا ایک بات بڑی نازک سی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور لاہور اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشترکہ ریکمنڈیشن کو اگر ریجیکٹ کر دیا گیا تو یہ پہلی بات تو نہیں ہوا, میرا خیال پہلی بار ہوا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ریکمنڈیشن ہے یہ انہوں نے خود ہی ریجیکٹ کیا نا. جی جی, اگر انتظامیہ کرتی ایگزیکٹو کرتا بڑی بری بات تھی. اب ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا تو دین
ہم تو پہلے کہتے کہ چونکہ عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹ کرتی ہے لہذا غلط اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے لا بنایا کہ عدلیہ خود ہی اس کو دیکھے گی. اب وہ خود دیکھتے ہیں تو یہاں بھی جو ریلیشن شپ ہے، نیپوٹزم ہے، جو ادارہ ہے وہ آگے آ جاتی ہے اور اس کو ہم ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ان کا پوائنٹ ہے وہ ذرا الگ سے تھا، یہ بھی سامنے آ گیا. اب فیصلہ کرنا کلوزنگ ریمارکس میر صاحب. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ حالات ماشاءاللہ بڑے نازک چل رہے ہیں افغانستان میں بھی، اب ملک کے اندر بھی. بلاول صاحب نے کیا، اور یقینی طور پر یہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے. صحیح ہے جی، بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.